الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ کے کچھ سوال بچ گئے تھے اور میں بھی لیٹ آیا تھا تو اس لیے میں نے کہا کوشش کریں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کو چوٹ لگ گئی، احرام اتر گیا، پلستر لگ گیا، اپنے عمرہ بھی نہیں کیا، اب پہلے آپ حج کریں۔ حج کرنے کے بعد جب اللہ صحت عطا فرما دے تو عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ مینا جانے سے پہلے کوئی طواف زیارت نہیں ہوتا۔ طواف زیارت کا وقت ہی 10 تاریخ کو شروع ہوگا۔ جیسے ابھی کوئی کہے کہ چلو جی میں ابھی فجر کی نماز پڑھ لوں تو نماز ہو جائے گی جب وقت ہی نہیں ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کیا۔ ہم ایک سفر میں بہت سفر کرتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک سفر میں بہت سفر کرتا ہوں کیا مطلب؟ حضور نے جو قیام کیا وہ سنت ہے، چاہے حضور نے حج ایک پڑھا ہے، ہم 10 حج پڑھیں گے تو بدعت ہوگی، وہ نفلی شمار ہوں گے۔ فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ جدہ ایئرپورٹ پر حالت احرام میں ایک بزرگ کی وجہ سے میرے ہاتھ پر پتہ نہیں کیا ہے، صابن وضو خانے میں تھا، بہرحال 2-4 ریال خیرات کر دو، چونکہ اسی وقت دھو ڈالا ہے۔ میں حنفی مسلک پر تھا، اب اس ملک میں آ کر میں دوسرے مذہب پہ عمل کروں، اتنا بڑے عالم بن گئے ہوں ماشاءاللہ کہ دونوں مسلک کی تحقیق آپ کو ہو گئی ہے۔ آپ کو تو ابھی تک نام بھی نہیں آتا ہوگا کہ امام شافعی کا نام کیا ہے اور امام حنفی ابو حنیفہ کا نام کیا ہے۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ جہاں گیا وہاں جا کے اپنے رائے بدل ڈالی۔ بہرحال مذہب کا معنی راستہ ہوتا ہے، یہ 4 مذاہب جو ہیں راستہ اللہ کے رسول کی طرف جا رہا ہے۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ فلاں لڑکی سے اگر میں شادی کروں تو اسی وقت طلاق ہو جائے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ حنفی مسلک میں تو یہ طلاق ہو جائے گی، اور چونکہ ایک طلاق تھی پھر رجوع کر لیں، اور باقی ائمہ کہتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوتی کیونکہ اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کیسے ہو گئی پیشگی، لہذا وہ یہ کرے کہ بھی ایک قسم کا کفارہ ادا کر دے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے صبح و شام۔ میں نے ایک حج کیا ہے، دم کا حکم دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، مکے میں داخل ہونے پر ایک عمرہ کر لیا ہے، اس کے بعد عمرہ کرنا طواف کرنا افضل ہے۔ موٹر سائیکلوں کا کاروبار اگر قسط پہ کرتا ہے تو کوئی سود نہیں ہے، یعنی نقد 50,000 میں اور ادھار 80,000 میں تو کوئی یہ سود نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ چیز بیچ رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے کہ 50,000 دے دو بعد میں مجھے 80 دینا، وہ تو ایک چیز کی قیمت لگ گئی جی 50 لینا ہے نقد، ادھار لینا ہے 80،
تو اس کی آپ نے 80 والا سودا پسند کر لیا تو یہ سود نہیں ہے. لیکن کوشش کریں ان چیزوں سے بھی بچیں. داڑھی مبارک جو ہے سنت الانبیاء والمرسلین سب پیغمبروں نے رکھی ہے، اور ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ کم از کم ایک مشت ہو. سورۃ الفاتحہ کے پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے آگے، مجھے سمجھ نہیں آتا. قرات کا حصہ ہے کیا؟ قرات کا جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا، پھر درود شریف اور پھر دعا. اور حنابلہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ، پھر درود شریف اور دعا. مغرب کے فرض سے پہلے اگر اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ لے وہ جائز ہے. افضل یہ ہے کہ بعد میں پڑھے. ایک حافظ ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، ایسا کریں کہ دعائے حفظ قرآن آج کل چھپی ہوئی مل جاتی ہے، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ حافظہ قوی ہو جائے گا. ویسے دلائل النبوہ للبیہقی کی کتاب میں بھی موجود ہے. آپ پاکستان فیضان مدینہ مناظرے کے لیے آئے. میں تو 15 سال سے پاکستان ہی نہیں گیا. کب مناظرے کے لیے آئے؟ کوئی جھوٹ مارنے سے پہلے پوچھ تو لیا کرو. اور یہ تو آج تقریباً یعنی 2002 میں کیا تھا، اس کے بعد میں نہیں ہے. تو مناظرہ کس سے؟ کوئی اور مکی ہوگا. آج کل اصل مصیبت یہ بن گئی ہے کہ ہر آدمی نے اپنے نام کے ساتھ مکی لکھنا شروع کر دیا، اور میرے نام سے بلیک میل کرتے ہیں لوگوں. ساری زندگی جن کے نام کے ساتھ مکی نہیں تھا اب وہ بھی مکی ہو گئے. اب کیا کریں آپ؟ ویسے تو مکے میں رہنے والا ہر کوئی مکی ہے، لیکن بھی اگر تمہارے نام کے ساتھ نہیں تھا اب تم کیوں لاحقہ لگا رہے ہو؟ اچھا، لوگ ہی بیچارے عجیب ہیں، وہ پہلے نہیں سوچتے کہ پہلے نام کیا ہے. اگر پہلے نام محمد مکی نہیں ہے تو کوئی اور آدمی ہوگا. وہ بھی ہو نہیں، مکی صاحب آئے تھے، جیسے ابھی لکھا ہے کہ الیاس قادری سے مناظرے کے لیے آپ آئے تھے. میں کیا ہی نہیں پاکستان. طواف زیارت یعنی 14 یا 15 ذی الحج کو کیا جا سکتا ہے، لیکن حنفی مسلک میں دم پڑ جاتی ہے اگر 12 تاریخ تک نہ کرے. طواف زیارت تو سارا مہینہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن دم دینی پڑے. اور تکلیف کیا ہے آپ کو؟ 10 ہے 11 ہے 3 دن 3 راتیں ہیں، آپ طواف زیارت کریں گے اور کیا کام ہے آپ کا؟ طواف قدوم جو ہے وہ قارن اور حج مفرد والے کے لیے ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بالکل ٹوٹ جاتا ہے. اگر سویا ہے اور نیند نہیں آئی پھر تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ٹیک لگا کے سو گیا ہے تو لازماً وضو ٹوٹ جاتا ہے. جس شخص کے والد 3 ذی الحجہ کو انتقال کر گئے، وہ شخص حج ادا کرے یا واپس اپنے ملک کو لوٹ جائے؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، آپ کا حج فرضی ہے تو پہلے حج کرو، نفلی ہے تو جاؤ اپنے والدین کے لیے. لیکن اب جا کے کیا کرو گے؟ وہ تو فوت ہونے والے فوت ہو گئے. جدہ سے عام لباس میں آیا ہوں، عمرہ میں نہیں کیا، دم نہیں ہے، لیکن حج کے لیے احرام آپ کو مسجد عائشہ سے باندھنا ہوگا. حج افراد، صرف حج. حج قران والے اگر پہلے سعی کرنا چاہتے کر سکتے ہیں. ایک شخص کو بیٹی ہے لیکن بیٹا نہیں ہے، بھی یہ اللہ کی حکمت ہے. جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، میری مرضی ہے میں لڑکیاں دوں، میری مرضی ہے میں لڑکے دوں، تو اس لیے اللہ سے دعا مانگتے رہیں. ویسے اصل مسئلہ جو ہے نا جی، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا جی عورت بڑی منحوس ہے، وہ لڑکیاں ہی پیدا ہو. اصل یہ ساری مصیبت تمہارے اندر ہے، عورت میں نہیں ہوتی. عورت تو ایک زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو. بیج گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گا، جو ڈالو گے تو جو نکلے گا. یہ تو تمہارا قصور ہے، عورت کیا قصور ہے؟
تو اس لیے اس کا علاج ممکن ہے. اب میڈیکل سائنس بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، ایسی دوائیں موجود ہیں کہ آپ کے وائی ایکس کو بدل ڈالیں. تو علاج بھی کریں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا بھی مانگا کریں. میرا دل گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. میرا بھائی ہر بندہ گناہ گار، کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. ہر بندہ گناہ گار ہے. تم توبہ کیا کرو، استغفار پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو انشاءاللہ. بھائی میں بیعت نہیں کرتا، میں پیر نہیں ہوں. کوئی بزرگ ڈھونڈیں جس کی آپ بیعت کریں. میں تو ایک طالب العلم آدمی ہوں، اور نہ میں کسی کا مجاز ہوں، نہ خلیفہ ہوں، نہ بزرگ ہوں. کسی اللہ والے سے بیعت کرو. اگر احرام کی حالت میں حاجی کا احرام پڑے، قطرہ گر جائے، احرام بدل، اگر احرام مثلاً پھٹ گیا یا احرام ناپاک ہو گیا، دھو ڈالو اور احرام بدل لو، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اسی احرام کے اندر تمہارا حج بندھا ہوا تو نہیں تھا نا کہ وہ جب نکالا تو حج بھاگ گیا. حج تم نے کرنا ہے، احرام کی چادروں نے نہیں کرنا. چاہے 100 دفعہ بدل لو. حج جو ہے بھائی، جو لوگ زندہ ہیں حج کر سکتے ان کا بدل نہیں ہوتا. حج بدل یا جو فوت ہو گئے یا معذور ہے، حج پہ آنے کے قابل ہی نہیں. دم کا بدل جو ہے 10 روزے ہیں. ایک بندے کو اپنے لواحقین نے پیسے دیے ہیں، وہ کون سا حج کرے جو اس کو موقع ملے. اگر پہلے آگے عمرہ کر لیا تو اس کا تمتع ہے، نہیں کیا تو حج. اب یہ ہوتا ہے کہ میقات سے حج افراد کا احرام باندھے. میں نے جیلانہ سے عمرہ کیا. صفا مروہ دوڑنے کے بعد بال چھوٹے تھے، ہل کے بجائے زیرو مشین سے کاٹ لیے. کوئی حل نہیں، ٹھیک ہے. زیرو مشین تو اس طرح کے برابر ہوتی ہے نا. 11 اور 12 ذی الحجہ کو جمرات کا وقت جو ہے زوال کے بعد شروع ہوگا، پہلے جائز ہی نہیں ہے. کسی کے نزدیک بھی 11-12 کو زوال سے پہلے جائز نہیں ہے. وہ لکھا ہوگا انہوں نے 10 ذی الحج کو صبح کے بعد سے زوال سے پہلے افضل ہے. حجر اسود کو استلام کا اشارہ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے بالکل ناجائز ہے. حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ہے. میں نے 2008 میں والدہ کے ساتھ حج کیا. الفاظ سے مزدلفہ جاتے ہوئے 12 گھنٹے سڑک پہ بس پھنس گئی. والدہ بیمار تھی، چل نہیں سکے. سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ آئے، کوئی دم نہیں آ پڑا. آپ الفاظ سے چل پڑے، اب راستے میں پھنس گئے، اب ہمارا کیا گناہ ہے؟ کوئی دم جھم نہیں. عمرے کی ادائیگی کے بعد فوراً وہ طواف قدوم کرے یا بعد میں کرے، کوئی حرج نہیں. بیگ میں چھپا کے زمزم لے جاتے ہیں تو حج کے بعد فوراً تو چوری نہ سیکھو نا، کچھ دن تو گزار لو، کھلا لے جاؤ. آپ کو اگر زمزم سے محبت ہے زیادہ لے جاؤ، 8-10 آدمی مل جاؤ، 100-200 کلو کارگو کر دو. جب آپ وہاں پہنچیں گے آپ کا زمزم بھی پہنچا ہوگا. مشکل کیا ہے؟ اچھا اللہ کی شان ہے. اب بعض لوگوں نے وہاں آپ کے ملک میں بھی زمزم کا انتظام کر دیا، پیسے لیتے ہیں زمزم دے دیتے ہیں. عام زمزم میں عام پانی نہ ملائیں، آپ زمزم جس کو دیں خالص دیں. میں کہتا ہے جی پاکستان سے آیا ہوں، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں،
میری اپنی نہیں ہوتی تو تیرے لیے میں کیا کروں گا؟ مجھے کوئی وظیفہ یا دعا آتی تو میں اپنی نہ کر دیتا. بہرحال دعا کروں گا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو آدمی مولوی مکی سے دوسری شادی کا مسئلہ پوچھے نا وہ کبھی نہیں کرتا. جو کرتا ہے وہ مسئلے نہیں پوچھتا، کرنے کے بعد بتاتا ہے جی آئے جناب میں آپ کی بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میں نے شادی کی ہے. پہلے مشورہ کرو گے پھر ماشاءاللہ اسے لٹکتے رہو گے. کبھی بیوی اجازت نہیں دیتی، کبھی دوست ناراض ہوتے ہیں. اگر 8 دن حج کو عورت کو حیض شروع ہو جائے تو جب تک وہ پاک ہو کر طواف زیارت نہ کرے نہ حج مکمل ہوگا نہ خامد میں حلال ہوگی. اگر فرائض ہے چھوڑ دو. اچھا اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے فرائض نہیں چھوڑ دے گا تو یہ بھی معذوری ہے نا. عمرہ کرنے کے بعد خواتین اپنا چہرہ نہیں ڈھانپتی، پردہ نہیں کرتی. اللہ ہدایت. دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے. مکہ میں موجود ہیں 15 دن سے کم ہے تو آپ مسافر ہیں. میرے والد صاحب نے حج کیا ہوا تھا، وہ فوت ہو گئے. میں ان کے لیے حج وہ جب کر چکے، پہلے اپنا حج تو کرو نا، وہ تو حج کر چکے اپنا. اگر حیض ہو کہ 2 دن گزر جائے، جتنے دن عادت ہے پوری کرو. عادت 5 دن ہے، 8 دن ہے، 7 دن، یہ نہیں ہے کہ 2 دن گزر گئے تو اب بند کر دیں. نہیں، مدینے میں جا کر 2 دن کے بعد حیض آنے کا ڈر ہے، پہلے دوائی دے دو نہیں آئے گا. حیض سے پہلے کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، بالکل خرید سکتے ہیں. خواب کی تعبیر کا مجھے پتہ نہیں لگتا. میں نے عمرے کا احرام باندھ کے طواف شروع کیا، بیوی گم ہو گئی، پتہ نہ چلا. طواف کے 6 چکر لگا کے صفا مروا دوڑی، حل کیا، کپڑے پہنے. بعد میں پتہ چلا میں نے طواف کے 6 چکر، کوئی حرج نہیں. وہ آپ کو تو بیوی کا غم کھا گیا نا، طواف کے چکر تو بھول جانے تھے نا. بہرحال اگر 6 بھی اونٹ ہو جاتا ہے، اکثر چکر ہو گئے نا، لیکن اللہ توفیق دے ایک دفعہ جا کے طواف دوہرا. ویسے طواف تمہارا ہو گیا انشاءاللہ، عمرہ ٹھیک ہے تمہارا. اصل تو سچی بات ہے، وہ بیچارے کی بیوی گم ہو گئی، وہ کیا کرے. ایک دفعہ ایک میرا دوست ہے، وہ آج کل بیچارے مشکل میں بھی ہیں، وہ اسد زکریا، تو اللہ ان کی مشکلات حل کرے. وہ آئے تو میں نے کہا یار میں جدے جا رہا ہوں، میرے ساتھ جدے چلے جاؤ. دوست تھا، کہتا ہے جی میں بیوی کو حرم میں کسی جگہ بٹھا دوں کیونکہ وہاں سے ڈیٹ آئیں گے. تو ہو گیا، کہتا ہے جی میں نے اس کو ایک جگہ بٹھا دیا ہے. میں نے مذاق کیا، میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر بیوی گم بھی ہو گئی تو 1 لاکھ ملے گی. واپس جب ہم آ گئے تو اس نے مجھے فون کیا، کہتا ہے جناب وہی بیٹھی ہوئی تھی، لاکھ نہیں ملتی. میں نے کہا تمہاری قسمت. چاند نظر آنے کے بعد حجامت نہ بنائے افضل ہے، لیکن اگر کوئی بنائے تو کوئی انشاءاللہ گناہ نہیں. امام اپنا جب تکبیر ہو پہلے سے جو نماز شروع کی ہے اس کو پورا کر دو. 4 رکعتوں کی نیت کی ہے تو 2 پہ سلام پھیر. میت کے وصیت نہیں کیا، اب ان کی طرف سے حج بدل کرتا ہوں. افضل حج تو افراد ہے بدل میں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا کر چکے ہوں. ہم نے میقات سے عمرہ کیا ہے، ہم مقیم ہیں، مقیم ہو تو نماز پوری پڑھو گے، مسافر ہو تو قصر پڑھو گے. لیکن اگر عرفات میں مسجد پہنچ جاؤ تو جیسے امام قصر پڑھائے پڑھ لو، جھگڑوں میں نہ پڑھو. جتنے سے بغیر احرام کے مکے آ گیا کوئی جرمانہ نہیں، لیکن 8 تاریخ کو احرام مسجد عائشہ سے باندھے گا.
13 ذی الحج کو بھی کنکریاں مارنے کا حکم ہے اگر چاہو، چونکہ تو قرآن ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر، جو 13 کے دن بھی رہ جائے اس پر کوئی حرج نہیں۔ تو لہذا آپ بس اب پتہ نہیں آپ خود لکھ رہے ہیں یا بھائی، گزارش یہ ہے کہ موت و حیات کے عقیدوں کے جھگڑے میں نہ پڑو۔ انبیاء اللہ کے پیغمبر سب حیات ہیں، شہداء حیات ہیں، لیکن وہ حیات عالم برزخ کی ہے۔ اگر کسی عورت کی شادی کے 12 سال ہو گئے، ایک لڑکا ہے پھر اولاد نہیں ہوئی، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کرو میری بیٹی، اپنا بھی اور خاوند کا بھی چیک اپ کراؤ، اسباب پر بھی عمل کرو اور دعا بھی اللہ سے مانگو۔ میرے بھائی کے روزگار کا مسئلہ، استغفار زیادہ پڑھو۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ حرم کی حدود میں اصل حکم تو نماز کا ہے کہ 1 کا لاکھ ملے گا، لیکن باقی عبادت بھی اسی کے تابع ہیں۔ اگر حالت احرام میں سوتے ہوئے جب پاؤں پہ چادر ڈال دی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی نے شادی کے 1 سال بعد طلاق دے دی تو حق المال میں لکھا ہوا سامان جو ہے وہ لڑکی حقدار ہے، اس کو دینا ہوگا ہر حال میں۔ جو اس کو دے چکے وہ اس کا ہے۔ آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہن شیئا۔ اگر عمرے کی نیت کی ہو، حدود حرم بغیر احرام کے داخل ہو جائے، دم ہاں اگر 12 گھنٹے کے اندر اندر میقات میں جا کے عمرہ کر لے کوئی دم نہیں۔ میں نے پہلے حج کیا، قرض نہیں تھا، حسب والد کے لیے حج بدل کرنا چاہتا ہوں، والد پر حج نہ فرض تھا نہ انہیں مجھے وسیع۔ بہرحال اپنا حج کر چکے ہو تو والد کے لیے کرو۔ اگر 11 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد طواف کیا گیا، خدا کے بندے بالکل جائز ہے۔ 11 کی کنکریاں تو ظہر کے بعد شروع ہوں گی نا، اب صبح کو آگے طواف زیارت کر لیں۔ بھائی خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، بعض لوگ دیکھا ہے کہ سو رہے ہیں اٹھ کے بغیر وضو نماز پڑھتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ عالم جائز ہو، ورنہ تمام مسالک میں سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہے کہ ایک ہے نا ایسے بیٹھے ہوئے یہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ٹیک لگا لی اور نیند آ گئی ٹوٹ گیا۔ ہاں جی، طواف زیارت قربانی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد طواف کریں۔ افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر طواف کے دوران ہم باہر چلیں گے پھر آگے ابتدا سے شروع کریں۔ 15 دن سے زیادہ ہو گئے تو مقیم ہو گئے۔ خواب کا مجھے میرا بھائی پتہ نہیں لگتا، میں کیا کروں۔ میرے طالب علموں کی رزلٹ ہے، اللہ سب کو کامیاب کرے، ہر مسلمان کے بچوں کو دین و دنیا میں کامیابی دے۔ حرمین کے سین میں نمازی تھے، مسجد کا حصہ ہے، حائضہ عورت وہاں بیٹھ سے، ہاں باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے، نمازیوں کی وجہ سے وہ پاک نہیں سمجھی جائے گی، وہ حالت حیض میں ہے۔ بہرحال باہر بیٹھ کے دیکھ سکتی ہے کعبہ شریف کو۔ 12 دن ہوں گے تو آپ مسافر ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ نماز میں عورت آگے بھی نہ ہو اور محاذات پر بھی نہ ہو، نہ تو اپنے آگے کچھ رکھ لیا کریں سترا۔ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، استغفار زیادہ پڑھے۔ مجھے ڈر ہے کسی نے جادو کیا ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو گھر میں، یا اپنے موبائل میں فیڈ کر لیں سورۃ البقرہ اور ہیڈ فون لگا کے سنتے رہیں۔ دم شکر ریاض میں نہیں ہو سکتی، وہ مکے میں ہوگی۔ انگوٹھے
پتہ نہیں کہ چومنے بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے، گناہ ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے۔ حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا حضور نے خود حکم فرمایا ہے۔ حیض کی تکلیف سے دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود آرام نہیں آیا تو طواف کی عرض آپ نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو، لیکن اگر 10 دن گزر گئے پھر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ پاک ہیں، کیونکہ وہ استحاضہ ہوگا، وہ حیض نہیں ہوگا۔ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ مسجد حرام میں جو 1 لاکھ کا ثواب ہے صرف مردوں کو ملے گا یا سب کو ملے گا؟ عورتوں کو بھی ملے گا۔ میں نے منت مانی تھی کہ فلاں کام ہو گیا، حرم میں 2000 یا صدقہ کروں گا، منت پوری ہو گئی، بالکل صدقہ کرو، کس نے منع کیا ہے؟ مالک جائیداد اپنی کل جائیداد کا 2/3 حصہ بیٹوں کے نام منتقل کر دیتا ہے اور بڑا حصہ اپنے نام رکھتا ہے۔ وفات کے بعد بیوی، سب وفات کے بعد بیٹے بیوی سب کو ملے گا جو قرآن میں حصہ مقرر ہے، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جو خیمے ملے ہیں وہ مزدلفہ میں ہیں، وہ بھی جائز نہیں، بس کرو، کیا تمہیں تماشا بنا رکھا ہے؟ چھوٹی داڑھی رکھنا سنت کے خلاف ہے۔ شادی کو مدت ہو گئی، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کرو۔ مزدلفہ میں اذان 1 ہوگی، تکبیریں 2 ہوں گی، پہلے مغرب بعد میں عشاء۔ میں نے مدینہ منورہ میں احرام باندھا، نیت کی، نماز پڑھی، پھر احرام اتار دیا، مسجد عائشہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ بہتر یہ ہے کہ ایک دم دے دو۔ احرام کے لیے آیا، تکسر کیا، مشین سے اگر مشین سے بال کٹے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ پہلے ہو چکا ہے، پھر وہی پکڑا دیا کاغذ۔ لوگ کعبہ شریف سے پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، اللہ عالم۔ میرا حج ہو گیا، حج بدل کر رہا ہوں، قربانی میری ہوگی، جس کا حج بدل ہے اسی کے لیے قربانی۔ اگر کسی رشتہ دار پر قربانی عید والی واجب ہے، اس کی قربانی یہاں بھی ہو سکتی ہے، اپنے ملک میں بھی ہو سکتی ہے۔ بالوں میں سیاہ خضاب نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ اگر 5 عورتوں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے بال کاٹیں، جائز ہے۔ رفع یدین جو کرتے ہیں ان کی نماز بھی صحیح ہے الحمدللہ، جو نہیں کرتے ان کی بھی صحیح ہے۔ محدثین نے دونوں باب باندھے ہیں۔ مناب کیونکہ مزدلفہ کا حصہ ہے، اس میں مقیم ہونے میں مزدلفہ بنا کا تو کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ تو ویسے مل گئے نا خیمے، تو اس لیے وہاں خیمے لگا دیے۔ طائف جائیں تو واپسی پہ عمرہ کرنا ہوگا۔ موبائل میں بھی تصویر دیکھنا ناجائز ہے۔ پورے عرب تراویح 20 رکعت الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ حرمین شریفین میں حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک 20 پڑھی جاتی ہے۔ ایک عورت جہنم کے راستے آئی ہے تو احرام نہیں باندھا، حرم آ گیا، بہرحال آپ کو احرام کی نیت کر لینی چاہیے، نہیں کی پاک ہونے کے بعد عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ صرف پتہ نہیں لگانا، مجھے نہیں پتا کیا لکھا، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ میں عید الضحیٰ والے دن آدمی شیطان کو گنگی مار کے قربانی کر کے حلق کروا لے، طواف زیارت کے لیے آ جائے، ٹھیک ہے۔ مسجد الحرام میں حضور کا معراج بیت ام ہانی سے ہوا تھا، اب وہ حرم میں شامل ہو گیا حصہ۔ ریاض سے بغیر احرام کے آئے ہیں، دم پڑ گئی، بالکل تبلیغ میں جانے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اگر آپ تمام سے بغیر احرام باندھے حج افراد کریں گے لیکن دم پڑ گئی کہ آپ نے عمرہ نہیں کیا، یہ پہلے ہو چکے ہیں، یہ بھی ہو چکے۔
اب زندگی باقی انشاءاللہ تو کل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ سب آنے والوں کے لیے حج آسان فرما دے، آسان فرما دے، آسان فرما دے، عرفات کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ تمام مصائب سے محفوظ فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔